السلام علیکم جی۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آسانیاں کرے۔ آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ کہ 2024 کا الیکشن جو بھی ریسنٹلی گزرا، یہ پاکستانی قوم کے لیے اس میں بڑے تہلکے تھے۔ اس میں بہت سی چیزیں مختلف تھیں، اسپیشلی ووٹ بینک کو اگر دیکھا جائے تو وہ بہت مختلف تھا۔ جو ووٹر کا ٹرن آؤٹ رہا، غیر متوقع ٹرن آؤٹ تھا۔ اتنے کی امید نہیں کی گئی تھی جتنی ووٹر نے گھر سے نکل کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اب اس کے بعد جی مین ایشو جو ہمیشہ سے پاکستان کے کھاتے میں یہ شامل ہے وہ ہے دھاندلی۔ دھاندلی کا پرابلم، دھاندلی کا پروپیگنڈا یا دھاندلی کی حقیقت، یہ ساری چیزیں ہم 75 سال گزر چکے ہیں۔ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ہم اسی مقام پہ ہیں جس مقام پہ 1947 سے پہلے پاکستان تھا۔ کہ 1947 سے پہلے سارا قانون، سارا نظام، ساری انتظامیہ انگریز سرکار کی تھی۔ وہاں پہ مجبوریاں تھی، کچھ مصلحتیں تھی، کچھ ایسے معاملات تھے کہ ان کو لے کے آسانی سے آپ لیجسلیشن نہیں کر سکتے تھے، قانون سازی نہیں کر سکتے تھے۔ آج 75 سال گزر گئے جی پاکستان کو بنے ہوئے، پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے۔ ہمیں بچپن سے یہ بات رٹا دی گئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ یہ کہاں سے جی آزاد ہے، یہ کہاں سے خود مختار ہے کہ جس ملک کے وزیر اعظم کو 1923 کے قانون کے مطابق سزا دی جائے، عام عوام کا وہاں پہ کیا حال ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا سارا سسٹم ہی ٹوٹل، سارا نظام، جنہوں نے بہتریاں کرنی تھی، جنہوں نے اس کو بہتر کرنا تھا، وہ بھی اس نظام سے استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں کسی مقام پہ، کسی عہدے پہ پہنچتے ہیں تو ادھر جا کے وہ اس کا استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام ان کو استعمال کرتا ہے، جس کا مقصد ہی یہ تھا، اسپیسیفکلی یہ بنایا اس لیے گیا تھا، یہ اس لیے ترتیب دیا گیا تھا کہ بر صغیر کے لوگوں کو غلام بنانا ہے۔ اب اس کے اندر مختلف قومیں شامل تھیں، مختلف برادریاں شامل تھیں۔ اس میں مطلب گنتی کریں تو سینکڑوں بنتے ہیں وہ جو مختلف قسم کے برادریاں تھی، اور مختلف لوگ تھے، ان کا رہن سہن مختلف تھا، ان کا ثقافت ان کی مختلف تھی۔ تو یہاں پہ بہت مشکل تھا کہ اس کو کیپچر کرنا۔ تو انہوں نے پھر ایک چال جو چلی، چال یہ چلائی گئی کہ یہیں کے لوگ، ہمارے ہی لوگ، انہوں نے اداروں میں بھرتی کیے اور انہی کے ذریعے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جلیانوالہ باغ ایک اس کی مثال ہے۔ اور آج بھی پاکستان میں دیکھ لیں، آج بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اسی دور میں جی رہے ہیں۔ وہی والا نظام ہے، وہی والا قانون ہے، وہی والا سسٹم ہے۔ جو چیزیں ہم نے بدلنی تھی وہ نہیں بدلی۔ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا، ہماری ہر اسمبلی کے اندر، ہر اسمبلی کے اندر ایک ریت ہے، ایک رسم بن چکی ہوئی ہے کہ جو پچھلی حکومت گزری ہے، پچھلی حکومت سے جو معاملات مطلب مینج نہیں ہو سکے، ان کے اوپر تنقید کرنی ہے، اور اپنا صرف ذاتی جو معاملہ ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ عام عوام کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، عام عوام کو چھوڑ دیا جاتا ہے بے یار و مددگار، اس کو سسکنے کے لیے، تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ۔ اب اوپر لیول پہ جنہوں نے قانون سازی کرنی تھی، جنہوں نے عوام کے لیے، عوام کے حق میں بہتر فیصلے کرنے تھے، بہتر قوانین مرتب کرنے تھے، اب وہ اپنے ذاتی معاملات سے نہیں نکل پاتے ہیں۔ ان کا مطلب دیکھیں، اب کسی کا کوئی ایشو چل رہا ہے، کسی کا کوئی ایشو چل رہا ہے، کوئی کسی معاملے میں الجھا ہوا ہے، اب وہ جتنے بھی معاملے آپ دیکھیں گے سارے ان کے ذاتی معاملات ہیں۔ ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان، پاکستان کے اندر سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے اوپر عدالت کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر ایک ہی عدالت بچتی ہے جو حق سچ کی عدالت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ ادھر تو جی ہر بندہ، ڈیفینیٹلی ہر بندے نے وہاں پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور وہاں پہ اس کو انصاف ملنا ہی ہے۔ وہ اس طرح سے تو نہیں ہے پاکستان کا سپریم کورٹ جس طرح سے کام کرتا ہے، یا اور باقی ادارے، آپ کسی بھی ادارے کے اندر جا کے دیکھ لیں وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ ان کا بڑا سمپل سا میتھڈ ہے، بڑا مطلب ایک سادہ سا طریقہ کار ہے
طریقہ کار کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اس کے مصداق چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے جی، انہوں نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ حکومت کس کی ہے جی، فلاں کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، جیسے کہتے ہیں ویسے کرو، جائز بھی کرو ناجائز بھی کرو، کیوں؟ کیونکہ سارے معاملات دیکھنے ہیں، اگر صرف جائز کریں گے، قانون کے مطابق کریں گے تو خود بھی پھنس جائیں گے، خود بھی کہیں نہ کہیں کسی ایسی جگہ میں پہنچ جائیں گے کہ وہاں سے پھر ان کے لیے اپنے لیے مسئلے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی ذات تک دیکھ لینی ہے، تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچا لیا سیاستدانوں نے بھی، بیوروکریٹس نے بھی، اور اس ملک کو چلانے والے بادشاہ گروں نے بھی، سب نے اپنی اپنی ذات کے فائدے دیکھ لیے، لیکن عوام کو آپ نے کہاں پر رکھ دیا؟ جس عوام کے زور پہ آپ یہ ساری عیاشیاں کرنے کے قابل ہیں، جس عوام کے ٹیکس کے پیسہ پر آپ یہ ساری تمام قسم کی یہ جو آپ کو ملتے ہیں پروٹوکولز ملتے ہیں، عیاشیاں ہیں، لمبی لمبی تنخواہیں ہیں۔ یہ قانون سازی سے مجھے یاد آ گیا جی، پاکستان کی جو پہلی اسمبلی بنی تھی، پہلی اسمبلی کے اندر ہی یہ رسم، یہ بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ وہاں پہ کیا کیا گیا تھا، وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے جو قانون سازی کی، جو قانون بنایا، اس کے اندر پبلک ریپریزنٹیٹیوز کا جو سا ہے یہ نمائندے، انہوں نے اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز، عیاشیاں، تنخواہ اور اختیارات، ان کے اوپر انہوں نے بات کی، اس کے اوپر انہوں نے قانون سازی کی۔ اور اس کے بعد ہمیشہ جب بھی کوئی ترمیم آئین کے اندر 73 والا جو سا آئین ہمیں ملتا ہے، اس سے پہلے 2 آئین ہمارے بنے اور دونوں کو رد کر دیا گیا، ریجیکٹ ہو گئے، وہ فیل ہو گئے، ان کی مختلف وجوہات ہیں۔ اب موجودہ آئین جو ہے ہمارا، موجودہ آئین کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جس حساب سے جی چاہتا ہے اس حساب سے اس میں ترمیم کر دی جاتی ہے، اس کو امینڈ کر دیا جاتا ہے، امینڈمنٹ کر دی جاتی ہے۔ اب وہ امینڈمنٹ تو آپ نے کر دی، اس میں امپلیمنٹیشن کدھر ہے؟ آپ نے عمل کہاں پہ کروایا؟ آپ نے کہاں پہ ہمیں یہ چیز محسوس کروائی ہے عوام کو کہ پاکستان کے اندر قانون سب کے لیے برابر ہے؟ کوئی ایسی سٹیج نہیں ملتی، کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی، کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا جہاں پہ یہ چیزیں آپ باور کروا سکیں عوام کو کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا عدالتی نظام فیل ہو چکا ہوا ہے، اس کو لے کے آپ نہیں چل سکتے۔ آپ کا پولیس کا جو نظام ہے، پولیس کا نظام، اس کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلیاں ہمیں آج ریکوائر ہیں۔ آج ہم نہ تو غلام قوم ہیں، اور اسپیسیفکلی نہ آج وہ والی نسل رہی ہے، وہ سب جا چکے ہیں۔ یہ نیا دور ہے، نئے دور کے نئے تقاضے ہیں، عوام باشعور ہیں کسی حد تک، مکمل طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، کسی حد تک عوام باشعور ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ یہ ایک گیپ رکھیں، اس گیپ کو آپ مسلسل بڑھاتے جا رہے ہیں، حکمران اور عوام کے درمیان، اور بادشاہ گروں اور عوام کے درمیان، اور ہماری بیوروکریسی اور عوام کے درمیان گیپس، ان کو آپ بہت زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ان کو اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو مسئلے مسائل دن بدن بجائے کم ہونے کے زیادہ بڑھتے رہیں گے، اور ان مسائل کو آپ نے ہی حل کرنا ہے، سرکار آپ نے ہی اس ملک کو چلانا ہے۔ بادشاہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، ان کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کون ہے، وہ کوئی بھی نہیں جانتا کون بادشاہ گر ہیں وہ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جو 25 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے جیسے ان کا جی چاہتا ہے اس طرح کے فیصلے ذاتی حیثیت میں کرتے ہیں۔ سرکار آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیا ہے، ایک عام آدمی کس طرح سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے۔ ہم آج بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم پاکستان کے بننے کے وقت تھے، لیکن ایک ڈفرنس ہے۔ وہ ڈفرنس کون سا؟ جب پاکستان بنا نا جی، جب پاکستان بنا تو پاکستان کے جو ہمارے شروعات میں جو مسئلے مسائل تھے پاکستان کے لیے، اب وہ پاکستان کس کو نام دیں گے؟ اس میں عوام بھی شامل تھے، اس میں سرکار بھی شامل ہے،
اس میں ہمارے منتخب نمائندے بھی تھے، ہماری بیوروکریسی بھی تھی، سبھی لوگ تھے، لیکن ایک چیز تھی جو آج ہمیں نہیں ملتی۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز ان کے اندر اخلاص تھا، وہ اپنے ساتھ، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ مخلص تھے کہ آپ کے دفتروں میں ہمارے سرکاری ادارے جو ہیں انہوں نے کام کس طرح سے کیا، ان کے پاس دفتر نہیں تھے بیٹھنے کے لیے، ان کے پاس کاغذ پینسل تک، یہ تک چیزیں ان کے پاس موجود نہیں تھیں، بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے، فائنانشیل میٹرز بھی مطلب اس طرح سے تھے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے۔ آج تو پھر بھی آپ ایک اس میں شامل ہو چکے ہو، میں ایک ریاست کے طور پہ پوری دنیا میں پاکستان جانا جاتا ہے۔ اب وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ اس ریاست کو باہر کی دنیا کے لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں، یا اس ملک کے عوام کے متعلق آج وہ کیا سوچتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ ہماری جو بنیادی مسئلہ، ہماری بنیادی تکلیف، وہ تکلیف یہی ہے کہ عوام کو ایٹ لیسٹ زندہ رہنے کے لیے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا جائے کہ ایٹ لیسٹ یہ زندہ رہ سکیں، باعزت طریقے کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ پاکستان میں، دنیا کے اندر، پوری دنیا میں آپ جہاں پہ بھی دیکھ لیں، جس مرضی ملک میں چلے جائیں، جس مرضی سائڈ پہ نکل جائیں، جس طرح سے ظلم و ستم عوام کے ساتھ پاکستان میں کیا جاتا ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہاں پہ فیلئر کس کا ہے؟ ریاست کا فیلئر ہے کہ ریاست نے بہت سے ایسے معاملات جو عوام کے بس میں نہیں ہے، جو عوام جن کو نہیں مینج کر سکتی، ریاست نے وہ کرنے تھے۔ ریاست نے ذاتی دلچسپی لے کے ان معاملات کو کلیئر کرنا تھا، جس کے اندر ہمارا بنیادی مسئلہ پاکستان کے اندر جو مذہب کے نام پہ ہمارے مسئلے مسائل اس طرح کے ہیں کہ یہاں پہ ریاست کو اپنا کردار نبھانا چاہیے۔ کہ آپ دیکھیں، آپ کا قانون آپ کو اجازت دے رہا ہے، آپ کے ملک کے شہریوں کو اجازت دے رہا ہے اس بات کی کہ وہ 12 بوتل 6 بوتل شراب لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ وہیں پہ آپ قائم کہہ رہے کہ آپ کا دین آپ سے کہتا ہے، آپ کا مذہب آپ سے کہتا ہے شراب حرام ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آپ نے یہ جو اختلافات ہیں یہ گیپس پیدا کریں گے، ان سے تکلیف آئیں گی، مسئلے زیادہ بڑھیں گے۔ اب یہاں سے ایک تکلیف پیدا ہوگی، اب اس تکلیف کو کیسے ختم کریں گے آپ؟ برابری تو آپ نے چھوڑی کوئی نہیں ہے، تفریق تو آپ نے خود نے کر دی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے مسئلے مسائل ہیں جن کے اوپر بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد وہ بات کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد جو ہے بات کرنے کا وہ یہ کہ ہم آج بھی کس مقام پہ ہیں، ہمارے اندر بحیثیت قوم یا بحیثیت اس ملک کو چلانے والے بادشاہ گر، بیوروکریٹس اور حکمران، سبھی ہماری ایلیٹ کلاس جو سی ہے، ان کو ہم کیا کہیں؟ قوم، پاکستانی قوم ہے؟ پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم قوم بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ نے 75 سال کے اندر کون سی ایسی تبدیلی کی ہے پاکستان کے لیے، اپنے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، جسے ہم کہہ سکیں، جسے ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے جی یہ کام کیا ہے؟ مجھے کوئی کام نظر نہیں آ رہا، کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ملتا جہاں پہ پتہ چلے کہ عوام کا فائدہ کیا گیا ہے، عوام کے لیے فائدہ ہوا ہے، عوام کو آزادی، خود مختاری دی گئی ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں ملتا ہمیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ کے اندر قوانین سازی نہیں ملتی آپ کی طرف سے۔ ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہوتے ہیں نا، عوام ووٹ دیتے ہیں کس کے لیے؟ نمائندہ منتخب کرتے ہیں کہ اس نمائندے نے اسمبلی کے اندر جا کے ساری قوم کی نمائندگی کرنی ہے، اس کے مسئلے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے، اور ان کے مطابق، ان کے حساب سے قوانین سازی کرنی ہے، قوانین بنانے ہیں، پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آپ نے ہمارے اوپر مسلط رکھا ہوا ہے کس کو؟ انگریز سرکار کے قانون کو۔ اب انگریز سرکار کا قانون بنیادی طور پہ بنایا گیا تھا غلام قوم کے لیے، تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے، یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری پاکستان کے اندر موجود سیاسی جماعتیں
تمام کی تمام، ان میں ایک چیز جو ہونی چاہیے یہاں پہ میں نہیں ملتی. یہاں پہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن حکومت کے ساتھ مل کے ترقیاتی منصوبے بنائے، ایسا کوئی ہمیں کانسیپٹ نہیں مل رہا. حالانکہ اپوزیشن کا کام ہی ہے کہ اس نے تنقید کرنی ہے نا، کس کے لیے کرنی ہے؟ پبلک کے لیے کرنی ہے، عوام کے لیے کرنی ہے. اب ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بہترین منصوبے اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے آپ بنا سکتے ہیں. آپ مل بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. آپ ان قوانین کا استعمال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و جبر نہ کریں. اس کا تو مین مقصد یہ تھا ان قوانین کے، یہ قانون بنائے ہی اس طرح سے گئے تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے رہیں، نہ ملک کی فکر رہے، نہ قوم کی فکر رہے، نہ رزق حلال کی طرف توجہ رہے. آپ نے وہ وہاں سے بھی توجہات ختم کروا دی ہیں، ادھر بھی دھیان نہیں رہا اب تو قوم کا. اب تو قوم کا صرف دھیان ایک طرف ہی رہتا ہے جی موسٹلی، کہ کسی بھی طریقے سے 2 وقت کا کھانے پینے کا نظام چل جائے. اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا. کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کہ آپ نے 5 7 10 لاکھ روپے مہینے کا آپ کو سیلری دے دینی ہے سرکار نے. وہ بیچارہ مزدور کیا کرے گا جس نے مہینے میں 15 20 ہزار بڑی مشکل سے کمانا ہے؟ وہ مزدور بیچارہ کدھر جائے گا؟ اس مزدور نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اس نے اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے؟ اس نے کیسے اس نظام کو لے کے چلنا ہے؟ کہ آپ کا تو ایک وقت کا کھانا جی 5 7 ہزار میں تھوڑا بتایا میں نے، اب تو 10 12 ہزار کی بات کریں جی. 10 12 ہزار روپے میں آپ کا ایک وقت کا کھانا ہونا ہے، اور اتنی اماؤنٹ میں پورا پورا خاندان پال رہا ہے. ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کہ آپ نے یہاں پہ تقسیم کر لی، صرف اپنی ذات کو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے تو مر جانا ہے، مرتے میں بھی جانا ہے. اب ایٹ لیسٹ اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے نا اب، کہ اتنا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس عوام کے لیے، اس قوم کے لیے کچھ ایسا کر جائیں کہ آنے والی نسلیں آپ کو اچھی اس میں یاد کریں، آپ کی تعریف کریں، بجائے اس کے کہ نفرت کا اظہار کریں. نہیں، تعریف کریں آپ کی، کہ یار فلاں حکومت یا فلاں دور کے اندر فلاں بندہ تھا، فلاں اس نے یہ کام کیا قوم کے لیے. کیا کام کیا؟ کہ پاکستان کو آزاد کر دیں آئینی قانونی طور پہ، انگریز سرکار کے قانون سے ہمیں آزادی دے دیں، مہربانی ہوگی آپ کی. ورنہ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، جیسے بھی معاملات کر لیں، اگر 75 سال میں آپ ترقی نہیں نہ کر سکے اس قانون کے تحت، اس نظام کے تحت، تو آنے والے 1075 سال میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو مہربانی کریں سرکار، اس معاملے میں تھوڑا سا عوام کو بھی سوچنا چاہیے. ہمیں بھی مطلب اپنے جو نمائندے ہم نے منتخب کیے ہوتے ہیں ان سے ہمیں کہنا چاہیے، ان سے سوال کرنا چاہیے. ہمیں یہ بات مشہور کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کے اندر اسلام کے قوانین وہی ہمارے بنتے ہیں، اور ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، کہ اس نظام کے تحت رہنا چاہتے ہیں، اس نظام کے تحت اس ملک کو چلایا جائے. یہاں سے چور بازاری ختم کی جائے، انگریز سرکار کا قانون یہاں سے ختم کیا جائے. اس میں پتہ نہیں اب کسی نے کیا سوچنا ہے، کسی نے کچھ سوچنا ہوتا ہے، کسی نے کچھ سوچنا ہوتا ہے. ہم کسی کی سوچ کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. ہماری اپنی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے. آپ اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں اس پہ میں پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن حقائق یہی ہے کہ اس قانون، اس نظام کے تحت آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ کے ملک میں آپ کی قوم کو، آپ کے اپنے ساتھ انصاف والے معاملات نہیں ہو سکتے. بس یہ دعاؤں میں یاد رکھیں جی. انشاءاللہ تعالی لائک، شیئرز، کوئی چکر نہیں ہوتا ایسا. پتہ نہیں کیوں آپ شاید اس میں کون سی وجہ ہے، کوئی ڈر ہے کسی قسم کا، یا کوئی کسی قسم کا کوئی حسد بغض سمجھ سکتا ہوں میں. پھر ایسا نہیں، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈر والا معاملہ زیادہ ہو سکتا ہے، ڈرنے والی بات زیادہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس وجہ سے نہیں، کہ پتہ نہیں یار یہ تو باتیں اس طرح کی کر رہا ہے، یہی نہ ہو کہ آپ بھی پھنس جائیں. باقی کوئی نہیں جی، جس نے پھنسنا ہے، جب پھنسنا ہے وہ تو پھنس کے ہی رہنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.